السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ روبرو ہوا ہوں ایک نئی بات لے کر، جسے دنیا اسے غلط استعمال کرتی ہے، جو قرآن کی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ دنیا کے اندر لوگ اس آیات کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ دوسروں پر غلط فہمی ہو جائے۔ میرے دوستو، کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کی قوم ان سے محبت نہیں کرتی تھی، اس لیے یہ آیت کی نزولیت ہوئی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے محبت کرنے لگے، اس سے الفت پیدا ہو جائے اور سب ایک ساتھ میں رہنے لگے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس آیت کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں میرے دوستو؟ جیسے کہ لوگ آج کل کے جو ہے زمانے کے حساب سے کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو الفت پیدا ہو جاتی ہے کسی سے، تو وہ شخص کسی مولوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب، مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ اس سے بھی محبت ہو جائے۔ آج کل کے زمانے کے، میں سب مولوی کو نہیں کہتا، لیکن آج کے زمانے میں کچھ مولوی ایسے ہیں جو اس کا پیسوں کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی میٹھی چیز منگواتے ہیں اور اس میٹھی چیز پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي 7 مرتبہ پڑھ کر کے اول تا آخر درود شریف پڑھتے ہیں اور اس پر دم کر دیتے ہیں، اور دم کرنے کے بعد کہتے ہیں اسے کھلا دینا۔ آپ کو اس سے جو ہے محبت پیدا ہو جائے گی، اس الفت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کرے، قرآن کی آیت کو غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ عن قریب ایک حدیث کے اندر ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوه غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذانی فقد اذانی فیؤشک ان یاخذوه۔ کہا حدیث کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ فی اصحابی، جو شخص، اللہ کہتے ہیں جو شخص میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، وہ شخص میرے نبی سے محبت کیا، اور جو شخص میرے نبی سے محبت کیا وہ شخص اللہ سے محبت کیا۔ پھر آگے ترجمہ یہ ہے، اس کا الٹا اپوزٹ، کہ جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ شخص میرے نبی سے بغض رکھا، اور جو شخص نبی سے بغض رکھتا ہے یعنی دشمنی کرتا ہے، یعنی اس سے جلتے ہیں، وہ شخص اللہ سے بغض رکھا، ان قریب اللہ رب العزت اسے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہم قرآن کی آیت کو غلط استعمال کریں گے، اس کی آیت کو غلط رجوع کے طرف لے جائیں گے، اس کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، تو ہمیں کیا اللہ کا عذاب کی نزولیت نہیں ہوگی؟ کیا عذاب میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے؟ میرے دوستو، ایسے لوگوں سے بچیے تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے، کیونکہ آدھا الطہور شطر الایمان کہا گیا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ایمان، جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ غیبت کرنا یہ کیا ہے؟ چغلی کرنا یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے کانا پھوسی کرنا یہ کیا ہے؟ اس سے بچو میرے دوستو، اس سے بچو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں میرے دوستو، اللہ نے یہ کہا ہے جو انسان جس چیز پر عقیدہ رکھے گا وہ عقیدے کے حساب سے اس کا کام صحیح ہوگا۔ اب جو شخص یہ دل میں ارادہ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس سے محبت ہو جائے، کچھ ایسی چیز دے دیجئے، اب وہ تو یقین کر کے آیا، محبت یعنی دل میں یقین ہو گیا، عقیدہ ہو گیا کہ میں میٹھی چیز پڑھوا کر لے جا کر کھلاؤں گا تو مجھے محبت ہو جائے گی، تو میرے دوستو اس کا کام ہو جاتا ہے، نہ کہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے کہہ دیا ہے جس چیز کا عقیدہ ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ کیا کوئی شخص مزار پر جا کر نہیں مانگتا یہ مجھے بیٹا ہو جائے، فلاں پیر صاحب مجھے بیٹی ہو جائے، فلاں پیر صاحب مجھے اولاد نہیں ہوتا؟ یہ سب مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کے حساب سے اسے بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، لیکن اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے عقیدے کے حساب سے کرتا ہے میرے دوستو۔
تو میرا عقیدہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، عقیدہ اچھا رکھو گے اچھے طریقے سے دوں گا، وسیلوں سے مانگو گے راستے سے دوں گا، تم محنت کرو گے اس کا پھل دوں گا۔ لیکن آج ہمارے اندر نہ ہی محنت کرنے کا جذبہ ہے، نہ ہی کوشش کرنے کا جذبہ ہے، نہ اللہ سے مانگنے کا جذبہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کبھی بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو پہلے مجھ سے مانگو، اس کے بعد میں دوں گا۔ آپ کہیں گے ہم میرے دوستو میں کیسے اللہ سے مانگوں؟ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ایک دن میں 5 مرتبہ مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ وہ 5 وقت کی نماز ہے، جب نماز کے ذریعے تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو، قرات کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ کلام اللہ شریف پڑھ رہا ہے، بہت باغور ہو کر سنتے ہیں۔ پھر جب دعا کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میں ایسے چیزوں میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے اس چیز سے حفاظت فرما، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، تم اس دن گواہ رہنا، اسے جہنم سے خلاصی دے دیا، اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دیا، تم گواہ رہنا۔ تو فرشتے بھی گواہ ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دھوکے سے نہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ اللہ کہتے ہیں جو شخص دوسروں کے لیے مانگتا ہے سب سے پہلے اس کی مراد میں پوری کرتا ہوں، اس کی جائز خواہش کو پوری کرتا ہوں، جائز تمناؤں کو پوری کرتا ہوں، پھر بعد میں دوسرے کی پوری کرتا ہوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا میرے دوستو؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ تو میرے دوستو آج میں اس ویڈیو کو یہی بات میں قیمتی باتیں تھی جو آپ تک پہنچانی تھی میں نے پہنچا دیا۔ تو میرے دوستو میرا چینل جو ہے ایس کے ثاقبی چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر اور بٹن کو دبا کر آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ جڑیے اور مجھے آگے بڑھائیے۔ اس سے بہترین ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر آپ کو بہت سارے کاموں کو یعنی اللہ سے بات کرنے کا رجوع ہو جائے گا، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی دینی اعتبار سے باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہے تقریباً 10th 11th 12 اس کے قواعد کو گرامر کو میں پڑھاتا ہوں، اس پہ جڑے رہیے گا، یہ بھی آپ کو ایک آسانی ہو جائے گی تاکہ آپ اس کے ذریعے اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو بتا بھی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے ساتھ جڑیے اور مجھے سبسکرائب کیجئے اور آل پہ لا کر چھوڑ دیجئے گا تاکہ میرا ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔